أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين في مقدم الفداء. أما بعد، فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس آتينا ستا وفضلنا بسبع. آتينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفضلنا بأن النبي المختار محمد ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة. من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنها أنا ابن زمزم والصفا. أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى. أنا ابن خير من اعتذر وارتضى. أنا ابن خير من انتعل واحتفى. أنا ابن خير من طاف وسعى. أنا ابن خير من حج ولبى. أنا ابن من حمل على البراق في الهوى. أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى السدرة المنتهى. أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أنا ابن من صلى بملائكة السماء. أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى. أنا ابن محمد المصطفى. أنا ابن علي المرتضى. أنا ابن من ضرب خراتيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله.
أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وتعنا برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وأول السابقين وقاسم المعتدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خطبہ امام سجاد علیہ السلام کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور ایام عزا کی تعزیت اور پاکستان میں جو ریسنٹ ہمارے شہداء ہوئے ہیں ان سب کی تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرمائے اور جو بھی انسانیت کے دشمن ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹائے اور ولی برحق امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. آج خطبہ امام سجاد کے 8ویں پروگرام میں اور جو تشریح اور تفسیر اور شرح اس خطبے کی ہے، ظاہر ہے کہ معصوم کا کلام امام الکلام ہوا کرتا ہے، سارے کلاموں پہ بھاری ہے، اور پھر یہ ایسا انقلابی عہد آفرین خطبہ ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے یزید بیٹھے تھے اور ان یزیدیوں میں امام نے وہ آتشین خطبہ اور جس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ الہی نمائندے اور الہی جو خلفاء ہیں ان کے وارث کی زبان سے جو علم اور معرفت کے چشمے موجزن ہیں، وہ یزید کے جو
اپنے آپ کو خلافت رسول کا وارث سمجھتا تھا، اور لوگوں میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہم آل رسول ہیں، وارث رسول ہیں، اس خلافت اور منبر کے وارث ہم ہیں، جہاں پہ اس حد تک انٹروڈکشن اس لحاظ سے کیا گیا، جسارتوں کی حد ہو گئی، گستاخیوں کی حد ہو گئی کہ ہم نے باغیوں پہ فتح حاصل کی ہے، نعوذ باللہ ہم نے جن کے ساتھ جنگ کی ہے وہ مسلمان نہیں تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح انہوں نے مینٹیلٹی کو اور ذہنیت کو اس طرف لے گئے۔ شامی ویسے بھی برباد تھے پروپیگنڈے کے، اور ویسے ہی سال ہر سال بنو امیہ کی اس حکومت کے رسوخ میں، اور معاویہ نے جہاں پہ فلی جو پینیٹریٹ کیا تھا ان کے اذہان میں، اور یہ دھول ڈالی ہوئی تھی دین اور سے وہ لوگ واقف نہیں تھے، دیانتداری سے وہ واقف نہیں تھے، آل محمد سے وہ واقف نہیں تھے۔ کوفہ تک لوگ صحیح جانتے تھے اس وجہ سے کہ امیر المومنین کی حکومت تھی، لیکن شامی لوگ یزیدی اور معاویہ کی حکومت میں رہنے والے، آپ کو یاد ہے تاریخ نے رقم کر دیا کہ معاویہ نے ایک دفعہ ٹیسٹ کیا کہ صحیح معنوں میں برین واش ہوئے ہیں یا نہیں، صحیح معنوں میں ہماری باتوں پہ عمل کرنے والے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ کا دن بڑا بزی ہے، ہم لوگ نہیں جمعہ کے دن جمعہ پڑھ سکتے، لہٰذا جمعہ کے بجائے بدھ کے دن جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو سارے لوگ براضی خوشی بغیر کسی چون چراں کے اور بغیر کسی حیل و حجت کے لوگوں نے بدھ کے دن جمعہ پڑھ لیا، اور یہ بتا دیا جس قوم میں اونٹ اور اونٹنی کی تمیز نہیں، جس قوم میں جمعہ کے دن اور بدھ کے خطبے میں کوئی تمیز نہیں ہو، اس میں یہ پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ ہم نے نعوذ باللہ ایک باغی کے خلاف جنگ کی ہے، جس نے حکومت کے خلاف اور خلافت کے خلاف جنگ کی ہے۔ ایک نعوذ باللہ خارجی کے طور پر انہوں نے کربلائیوں کو اس انداز کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں، اور پھر ایسا خطیب اور ایسا درباری ملا کہ جس کا کام ہی یہی تھا یزید اور اہل یزید اور یزید کے باپ اور سفیانیوں کی تعریف، سب سے پہلے اس نے تعریف کی، اس کے بعد گستاخی کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے عظیم بیٹے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خلاف جب بات کی، جسارت کی، گستاخی کی، تو امام علیہ السلام نے اس الہی نمائندگی کو، تاکہ یہ لوگ جو دور دور سے آئے ہیں انہیں خبر ہو جائے کہ ہم کون ہیں، تعارف اس انداز کے ساتھ کرایا گیا کہ سارے لوگوں کو پتہ چلا اچھا یہ گھرانہ کون سا ہے، یہ وارثین انبیاء اور جو اپنا سلسلہ اور تعلق جوڑتے ہیں الہی نمائندوں کے ساتھ، جنہیں اللہ نے علم دیا، حلم دیا، سماحت دی، بزرگواری دی، فصاحت دی، لوگوں کے دلوں میں محبت، اور فرمایا کہ یعنی انڈائریکٹ طور پہ سب کو یہ بات واضح کر دی، یہ جو کہہ رہا تھا یہ درباری خطیب، ہم وہ نہیں ہیں، ہم پیغمبر اسلام کے گھرانے سے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے گھرانے سے ہیں علیہ السلام، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک خاندان سے ہیں، ہم جعفر طیار علیہ السلام اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ خیر الشہداء کے گھرانے سے ہیں،
امام حسن اور امام حسین کے ہم سے ہیں، اور ہمارا جو سلسلہ ہے، تعلق ہے، ابراہیمی ہے. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا. سارے تعریف کرنے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ باتیں، یعنی جب یہ صفات بتائی گئیں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک انقلابی سوچ ابری. یعنی وہ واش کیا گیا، دھویا گیا ان کے ذہنوں کو، کہ جہاں پہ بنو امیہ کی وہ سال ہا سال کی میل جمی ہوئی تھی اور آلودگی تھی ذہنوں میں، اس وجہ سے کہ معاویہ نے کوئی چھوٹا موٹا نہیں کام کیا تھا. عمر عاص کے ساتھ مل کے لوگوں کو جاہل رکھا گیا، اس وجہ سے کہ علی ابن ابی طالب کا فضل اور علم کا توڑ جو ہے انہوں نے نکالا گیا جہالت کے ذریعے، کہ جاہل کر دو قوم کو ناشنا کر دو، قوم کو جاہل کر دو. تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں، لوگ خود بخود علی ابن ابی طالب، اس وجہ سے کہ نور اور اندھیرے کا کہاں جوڑ ہو سکتا ہے، جہالت اور علم کا کہاں جوڑ ہو سکتا ہے، روشنی اور ظلمت کا کہاں جوڑ ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے مقابلہ اس طرح کیا کہ لوگوں کو بالکل نادان، جاہل اور لا علم اس طرح بے خبر بنا کے رکھ دیا جائے، تاکہ ان کی کرسی سلامت رہے اور وہ لوگوں پہ حکومت کرتے رہیں. امام علیہ السلام کے یہ عظیم خطبہ جب لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کے سوچ آئی، لوگوں میں بیداری آئی، لوگوں نے سمجھا کہ اچھا یہ پیغمبر اسلام جب کہا کہ انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضیٰ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ساری صفات بتائی، معراج بتائی، فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ میرے جد وہ ہیں کہ جنہوں نے ملائکہ کو نماز پڑھائی ہے، میرے جد وہ ہیں کہ جو انہوں نے معراج کی ہے، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اتنا قریب کے پیغمبر اسلام اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص پروٹوکول کے ساتھ عالم انوار میں جنہیں بلایا، اور اتنے قریب ہوئے، اتنے قرب کی اس منزل پر تھے. تو ہمیں یہ جو معرفی کر رہا ہے، یہ جو ہمارا انٹروڈکشن کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ ہم نے باغیوں پہ فتح کی ہے. ہم باغی نہیں ہیں، ہم رسالت کے پروردہ ہیں، ہم ولایت کے پروردہ ہیں، ولی خدا ہیں. اس کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ پہلی دفعہ لوگوں نے سنے اس طرح کے فضائل. آپ ہر ایک جو ہے امام کے جملے نہیں ہو، جو حصہ ہے ایک اس پہ کئی کتابیں ہیں ہمارے یہاں، کئی کتابیں، اور ان صفات کے ذریعے امیر المومنین کا تعارف کرایا گیا. ایک تو یہ ہے کہ خود جو ذاتی صفات ہیں، شخصی صفات ہیں وہ بتائیں، شخصیتی صفات ہیں وہ بتائیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو غیبی صفات ہیں وہ بتائیں، اور نصرت پروردگار کے تحت جو صفات ہیں وہ بتائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر لحاظ سے شخصی تعارف کرایا، شخصیتی تعارف کرایا، اللہ سبحانہ و تعالی کی عنایات کے ذریعے تعارف کرایا کہ ہمارے انا ابن المؤید بجبرائیل، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جبرائیل نے جن کی حمایت کی ہے، میکائیل نے جن کی نصرت اور مدد کی ہے اس کا بیٹا ہوں. یعنی یہ بڑے جو آپ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل کا ذکر کرنا کہ جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، امام جماعت ہیں اہل آسمان کے لیے، حضرت جبرائیل ہیں. دوسرا کیا ہے، تعارف کرایا حضرت میکائیل کے ذریعے جو مؤذن ہیں اہل آسمان کے لیے. یعنی آذان کون دیتے ہیں اہل آسمان کے لیے؟ وہ حضرت میکائیل ہے. حضرت میکائیل آذان دیتے ہیں، آذان کہتے ہیں، اور حضرت جبرائیل انہیں نماز پڑھاتے ہیں. نماز کہنے کی ڈیوٹی حضرت میکائیل کی ہے.
نماز پڑھانے کی ڈیوٹی حضرت جبرائیل کی ہے۔ رزق و روزی کے جتنے آپ مسائل دیکھ رہے ہیں، مقدمات فراہم کرتے ہیں، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی، یعنی اتنا یہ عظمت کے ساتھ، حالانکہ ان کے جتنا بھی عظمت ہو، جلالت ہو، معصوم امام کے نزدیک اس وجہ سے کہ امام معصوم کا جو مرتبہ ہے اور امام علیہ السلام کی جو سٹیٹس ہے، پرسنالٹی ہے، ان کے ساتھ کبھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا کسی فرشتے کا، خواہ وہ فرشتہ سرداری کیوں نہ ہو۔ یہی جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو معصومین کے گھروں میں آتے ہیں اور دق الباب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انا خیاط الحسنین، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رضوان جنت بن کر آتے ہیں۔ لہذا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ان انصار میں سے ہیں۔ لہذا اس انداز کے ساتھ جب لوگوں کو آپ دیکھیں کہ پرسیپشنز دیکھیں، کانسیپٹ دیکھیں، توحید سے شروع کیا، رسالت، پھر اس کے بعد ولایت و امامت، پھر صفات، پھر مناقب بتائے، اور فرمایا کہ ہمیشہ مسلمانوں کے حرم کی، یعنی یہ بہت ایک عظیم منزل کی طرف امیر المؤمنین کی شان کو بیان کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسلمانوں کی عزت اور بھرم کی ہمیشہ حمایت کی ہے، مسلمانوں کی عزت رکھی ہے، مسلمانوں کا بھرم رکھا ہے۔ کسی طاغوت نے اگر مسلمانوں کو یا اقدار اسلامی پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو علی ابن ابی طالب سامنے کھڑے ہو گئے، کسی گستاخی کو برداشت نہیں کیا اسلام کی یا مسلمانوں کی، اسلام کا نام زندہ کیا، قرآن کا نام زندہ کیا، مسلمانوں کے بھرم کو رکھا ہے، ان کی عزتیں، ان کی شرافتیں علی ابن ابی طالب کے صدقے میں۔ اور کسی بھی مسلمان کو دیکھیں کہ نہیں ہے، عزت ان کی ہے، ان کی اقدار کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ نہیں کیا کہ ہاں جی دروازوں سے جھانکا جائے، دروازوں پہ پھلانگا جائے، دیواروں کو پھلانگا جائے، لوگوں کو دیکھا جائے، رات کے ٹائم ان کی جاسوسی کی جائے، نہیں، یہ شرافت انسانی۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ نام تو بڑے آزادی کے ہیں، اور جبکہ آزادی کے نام اس وقت کوئی ایک پرائیویسی آپ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ امیر المومنین کا دور بھرم کا دور ہے، عزت کا دور ہے، کسی کی بھی ذاتی پرسنل، اور یہ کون سی فضیلت ہوگی، ہاں جی فلاں نے تو بس وہ دیوار پھلانگ کے جو ہے نے دیکھا فلاں پہ وہ یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، یہ نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو حرام کرا دیا، کسی کی دیوار کو پھلانگنا بغیر اس کی اجازت کے، کسی کے دروازے سے جھانکنا بغیر اس کی اجازت کے۔ اسلام تو بہت خوبصورت، دروازہ نوک کرو، سلام کرو 3 دفعہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، 3 دفعہ سلام کرو تو جواب نہیں آتا، وہیں سے واپس چلے، یہ تھا۔ لوگ صحابی جو ہی سنتے تھے، نوک کرتے تھے، سلام کہتے تھے، فوراً آتے تھے۔ 1 دفعہ بلکہ 3 دفعہ پیغمبر اسلام کی روٹین یہ تھی، 3 دفعہ سلام فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد تیسرے سلام پہ ایک صحابی دوڑتا ہوا ہے کہ فرمایا کہ آپ نے پہلے ہی میرا سلام نہیں سنا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ سنا تھا، جی چاہتا تھا آپ بار بار سلام کرتے رہیں، اس وجہ سے میں نے پہلے ہی آپ نے جب سلام کیا تو مجھے بالکل آپ کی آواز آ گئی۔ یعنی یہ طریقہ کار معصومین علیہ السلام کا ہے، ہمیشہ حرم اسلام، مسلمانوں کے حرم، ان کی عزت، ان کے بھرم کو محفوظ رکھا ہے، اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، مسلمانوں کی غیرت کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ طریقہ کار، اور میں اس کا بیٹا ہوں، جنہوں نے مارقین ہو گئے، یہ خوارج، یہ ناکثین ہو گئے، عہد شکن، پہلے آئے بیعت کی، اس کے بعد بیعت سے پھر گئے، ان کے خلاف جنگ کرنا پڑی، نتیجے میں آپ جنگ جمل دیکھ رہے ہیں۔ قاسطین آ گئے، یہی جو نیزوں پر جنہوں نے قرآن کو اٹھایا اور سازش کی
سازش کی. ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں. سارے قرآنوں کو جتنے بھی تھے پہلے سے ایک سٹاک کر لیا تھا، اور یہ مشورہ ویسے ہی عمر آس نے دیا تھا کہ وہ، بلکہ معاویہ نے جب پوچھا کہ اتنے قرآنوں کیا آپ کو نہیں پتہ ہے، دیکھنا پھر کہ میں کیا کرتا ہوں. تو یہ اتنے قرآن سارے سب کو نیزوں کے اوپر بلند کیا گیا. ہاں جی قرآن. اور امام کی طرف سے کچھ جو سادہ لوح، سادہ بین، ظاہر بین افراد تھے، حالانکہ حضرت مالک کے اشتر بڑے بزرگ صحابی ہیں امیر المؤمنین کے، اور ان کی بڑے فضائل ہیں، اور ان کی شہادت پر جو معاویہ کے ہاتھوں ہوئی اور زہر دیا گیا، تو ان کی شہادت پر امام گریہ کرتے ہیں، اور گریہ میں نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں. مالک اشتر کو معمولی انسان نہیں تھا. مالک اشتر کو امام فرماتے ہیں کہ وَمَا لِي مالک وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْمَالِك، تمہیں کیا پتا ہے میرا مالک کیا تھا. میرا مالک میری اس طرح نصرت کرتا تھا جس طرح میں پیغمبر اسلام کا ناصر تھا. یہ فضائل، یہ مرثیہ کی شہادت کے بعد کے امام کے یہ بین ہیں مالک اشتر کے بارے میں. اور کیا وفادار ہیں. وفادار یہ بڑی چیز ہوتی ہے. کمانڈر بنایا، جرنیل بنایا، اور ہمیشہ قلب لشکر رہے. اور یہی صفین ہے کہ جہاں پہ حضرت عباس کو جو غازی کہتے ہیں نا، وہ اسی جنگ صفین میں وہ جب وہ جوہر دیکھا ہے اس کے بعد ہیں کہ لقب اسی جنگ صفین کے بعد کا. تو نزدیک پہنچ گئے تھے. چند امام نے آدمی بھیجا کہ جلدی آؤ. یہ جو امام کے افراد تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو قرآن نیزے پر جب دیکھا شکست ہو رہی ہے، شکست خوردہ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چاری کار نہیں، تو معراج نے کہا کہ چلیں جی قرآن کو نیزوں پہ اٹھائیں، قرآن پہ فیصلہ ہوگا. قاسطین تو آئے ہمارے جتنے یہ جو سادہ لوح تھے امام کی فوج میں، امام کی آرمی میں، انہوں نے آ کر امام سے کہا کہ جنگ کو بند کر دیا جائے، ابھی تو قرآن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. فرمایا میں ناطق قرآن ہوں، یہ چکر دے رہے ہیں، یہ سازش کر رہے ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ جو بے وقوف تھے، اس وجہ سے کہ اسلام ہمیشہ عقل اور فکر اور منطق کا قائل ہے. اسلام کوئی بے وقوفوں کا وہ نہیں ہے. اسلام وہ سادہ ظاہر بینوں کا نہیں ہے. اسلام اسی وجہ سے عقل اور فکر اور شعور کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. ہاں جی وہ جی آنے جانے کچھ بھی نہیں، دین کا خبر نہیں ہے، اسلام کی خبر نہیں ہے، قرآن کی خبر نہیں، ماشاءاللہ جی ہم جی نہیں، ایسا نہیں ہے. امیر المومنین کے موالی میں یہ کوالٹی ہے کہ اس میں علم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، اس میں شریعت کے احکام، اخلاقیات، تدین، سمجھدار، ہوشیار، ذمہ دار، زمانے کے حالات سے آگاہ، طاغوتی سازشوں سے آگاہ ہوا کرتا ہے. طاغوتوں کے ان سازشوں میں نہیں آتا. کیا ہو گیا کہ یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ آپ مالک اشتر کو واپس بلائیں، ابھی ہم تو جنگ نہیں کریں گے. یہی خوارج، یہ ٹولہ تھا نا، اسی کو خوارج بعد میں نام، جن کے خلاف بعد میں جنگ ہوئی، جنگ نہروان. امام نے فرمایا چلیں کچھ دیر صبر کریں، حوصلہ کریں، ابھی واپس آتے. کہا نہیں، ابھی اگر مالک اشتر کو نہیں بلائے تو ابھی ہم آپ پہ حملہ کریں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے. میں وہ الفاظ نہیں کہتا چونکہ میری زبان اجازت نہیں دیتی ہے کہ جو انہوں نے کہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ ابھی مالک اشتر کے پاس جب دوسری طرف، تو مالک اشتر نے کہا کہ امام کو کہ بس چند لمحوں کی دیر ہے. امام نے فرمایا مجھے اگر چاہتے ہو کہ میں سلامت رہوں تو واپس آ جاؤ. فوراً آئے. بڑے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ مولا ابھی تو چند منٹ کی بات تھی. اور آپ فرمایا کہ یہ سارے، اور وہیں سے وہ جو خارجی ہیں وہاں سے جنگ صفین کے بعد سے یہ نکلے.
تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو قاسدین ہیں ان کے خلاف جنگ کس نے کی ہے؟ یہ مارکین ہو گئے، یہ ناکثین کے جو عہد کو توڑنے والے تھے، بیعت کو توڑنے والے تھے، اور یہ جو دشمن ہے دین کے، ان کے خلاف جنگ کرنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام و افخر من مشا من قریش اجمعین، پورے قریش میں سب سے زیادہ باعزت جو فرد ہے میں اس کا بیٹا ہوں. یعنی یہ تعارف کرایا امام علیہ السلام نے، اور جس نے سب سے پہلے دعوت خدا اور رسول پر جن نے لبیک کہا وہ علی ابن ابی طالب ہے، میں ان کا بیٹا ہوں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی، آپ دیکھیں نا کہ سابق بالایمان یا پہلے مسلمان کے سلسلے میں کہ السابقون السابقون اولئک المقربون یا السابقون الاولون، مفسرین نے یہاں پہ آ کر اسی کا اگلا جملہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اول السابقین جو ہے وہ میں ان کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اعلان سب سے پہلے جس نے کیا، جو سابق بالایمان ہیں، سابق بالاسلام ہیں، دعوت خدا اور رسول پہ جنہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا ہے. سب اس میں مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ مردوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے اعلان کیا ہے تو وہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ان کے بعد خواتین میں سب سے پہلے اگر کسی نے اعلان کیا تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، یعنی یہ اتفاق ہے. اور اس میں علماء اہل سنت اتنی شہرت ہے اس بات کے لیے، یعنی کنسنسس ہے اس بات پہ، اجماع ہے اس بات پہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے سابق بالایمان ہے، سابق بالاسلام ہے. اور اس میں اگر آپ متعدد کتابیں ہیں اس میں بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، حاکم نے بھی، استیاب میں بھی، شرح نہج البلاغہ میں بھی، مفسرین نے جو کتابیں احقاق الحق ہمارے ہاں ہے، حلیت الاولیاء میں دیکھیں، مستدرک حاکم میں دیکھیں، سب نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا. کیا ہے؟ کتاب معرفت میں خود حاکم نے یہ کہا ہے کہ لا اعلم خلافا بین اصحاب التواریخ ان علی ابن ابی طالب اولہم اسلاما. کہتا میں نہیں سمجھتا کہ مورخین میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یعنی کیا ہے کہ سب سے پہلے، اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو یہ روایات بھی متفق ہے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہیں، فرماتے ہیں کہ اولکم واردن علی الحوض اولکم اسلاما علی ابن ابی طالب. پہلا شخص جو حوض کوثر میرے پاس پہنچے گا وہ کون ہے؟ وہ شخص وہ ہے کہ یہ دیکھیں کوالٹی پہلے بتائی، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہوا کرتی ہے. کوالٹی سے بتاتے ہیں پہلے، نام بعد میں، کوالٹی پہلے بتاتے ہیں. میرے پاس جو سب سے پہلے حوض کوثر پہنچے گا نا وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے ایمان لایا ہے، اور وہ کون ہے؟ اور وہ علی ابن ابی طالب ہے. دیکھیں مستدرک میں بھی دیکھیں، تیسری جلد، استیعاب کی بھی دوسری جلد، شرح نہج البلاغہ کی تیسری جلد، مستدرک حاکم کی تیسری جلد کے صفحہ 136 پر، استیعاب کی والیوم 2 اینڈ پیج نمبر 457 پہ، اور شرح نہج البلاغہ والیوم کیا کہتے ہیں جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 258 ہے. سب نے اس پہ، یعنی پہلے
جس نے سب سے پہلے دست مبارک پیغمبر اسلام پہ بیعت کی، وہ بھی علی ابن ابی طالب۔ اِنَّ هَذَا اول، اور پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اِنَّ هَذَا اول من آمن بی، یاد رکھنا تم سارے، بعد میں خامخواہ کے اس میں نہ آ جانا کہ جس سے تم اپنا ایمان خامخواہ خراب کرو۔ ان ھذا اول من آمن بی، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا۔ وھذا اول من یصافحنی، اور یہ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے قیامت میں مجھ سے مصافحہ کریں گے، یہ بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ وھذا الصدیق الاکبر، اور یہ وہ کیا ہیں؟ صدیق اکبر ہیں۔ یعنی سب نے اس پہ بھی جو ہے نا وہ لکھ دیا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یعنی پوائنٹ بھی کیا، اعضا کے ذریعے اشارہ بھی کیا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جس نے سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لایا۔ بعض نے کیا کیا ہے کہ چونکہ تعصب کبھی عجیب و غریب ہوتا ہے، جو پریجڈس میں آ جاتے ہیں اور تعصب میں آ جاتے ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے سابق بالایمان کی بنا دی ہیں کیٹیگری۔ ہاں جی سابق بنا، بچے الگ ہو گئے، عورتیں الگ ہو گئیں، بوڑھے الگ ہو گئے، جوان الگ ہو گئے، اس طرح کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس فضیلت کو کم رنگ کر دیا جائے، کلر لیس کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، جب وہ ایمان آئے تو وہ تو بچے تھے، بالکل اسلام لائے وہ تو یعنی بچے تھے۔ یہ دونوں باتیں کیا انتہائی تعجب خیز ہیں، یعنی فضیلت کو حقیقت میں کم کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی گئی۔ پیغمبر اسلام نے جب دعوت ذوالعشیرے کی تو اس وقت کیا تھی، ایج تھی۔ امر رسالت میں مدد کس نے کی ہے؟ یہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے، اور اس کانسیپٹ کو کہ یہ جو بچپنا ہے یہ ہے وہ، اس کو یہ قرآنی کانسیپٹ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے، آپ دیکھیں سورہ مریم میں، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں قوت فیصلہ دی ہے، یعنی بچپن میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے۔ یا مثلا حضرت عیسیٰ کے متعلق جو ہے نا بتا دیا، انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، I'm a servant of God۔ اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ وجعلنی نبیا، اور میں نبی بن کر آیا ہوں۔ 3 دن کا بچہ نبی ہوتا ہے، 3 دن کا بچہ کتاب لے کر آتا ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے اصل میں کیا ہے، کچھ میں وائلیشن کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی تاکہ فضیلتوں کو کم کر دیا جائے۔ حقیقت ایسا نہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ انشاءاللہ موسیٰ سے بریک کے بعد آپ خدمت میں حاضر ہوں۔